بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی، اور اسی عنوان کا اگلا حصہ دوم آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا تعارف پڑھا تھا، اور مختصراً نکات کی صورت میں ہم نے ان کی زندگی پر گفتگو کی تھی، اور ان کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو جن میں کچھ نکات تھے، نام و نسب کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، گھریلو حالات کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، علم کے حصول کے بارے میں دیکھا تھا کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رفاقت کے حوالے سے، اور درس و تدریس، تلامذہ، عہدہ قضاء، تصانیف، اور ان کی وفات، تاریخ وفات وغیرہ، جائے وفات وغیرہ، جائے مدفن وغیرہ کے حوالے سے ہم پچھلے سبق میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے معاشی جو افکار ہیں ان پر تجزیہ کریں گے کہ ان کے معاشی افکار کون سے ہیں۔ انہوں نے کتاب الخراج لکھی، اس میں اپنے کون کون سے معاشی افکار پیش کیے، اور مملکت اسلامیہ کو معاش کے اعتبار سے کس طریقے سے انہوں نے رہنمائی کی تھی۔ تو چلیے اب ہم امام یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو بالعموم ان کے جو معاشی افکار ہیں ہمیں ان کی کتاب الخراج میں ملتے ہیں، اور جتنے بھی معاشی افکار ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اسی میں بیان کیے ہیں۔ اور یہ کتاب انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کے کہنے پر لکھی تھی، جو کہ بہت مشہور کتاب ہے اور ان کی مائے ناز کتاب ہے، یعنی جتنی بھی ان کی تصانیف میں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہی کتاب ہے۔ تو اس میں ان کے معاشی افکار میں سے پہلا جو فکر ہے، جو پہلا تصور ہے، وہ جو انہوں نے دیا ہے اسلامی حکومت کی معاشی ذمہ داریاں۔ اس حوالے سے انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ اسلامی حکومت کی، اسلامی سلطنت کی معاشی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ نے کتاب الخراج میں بہت سے مقامات پر خلیفہ ہارون رشید کو اس بات پر ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ وہ رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اور اس بات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ عوام کی جو معاشی مشکلات ہیں ان معاشی مشکلات کو سمجھے، ان کا اندازہ لگائے، اور پھر ان مشکلات کا حل کرے، اور حل کرنے کی کوشش کرے، اور رعایا کی مدد کرے کہ وہ ان مشکلات کو حل کر سکیں، ان مشکلات سے نکل سکیں، تاکہ عوام خوشحال ہو جائے۔ تو یہ عوام کی فلاح و بہبود کا جو نظریہ ہے یہ معاشی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ایک اور دوسری ذمہ داری زمین کو آباد کرنا ہے، یہ بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، معاشی ذمہ داری ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے خلیفہ کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ ان زمینوں کو آباد کروائے جو زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، جو زمینیں مردہ ہو چکی ہیں، اسے چاہیے کہ ان کو آباد کروائے، ان کو زرخیز کروائے، اور زرخیز کرنے میں جن آلات کی، جن ادویات کی، جن کھادوں کی ضرورت ہو ان کو عوام کو دیا جائے۔ اور خلیفہ کو اس بات پر بھی ابھارا ہے کہ اگر وہ ان بنجر اور مردہ زمینوں کو آباد کروا لے گا تو اس کی وجہ سے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا، اور عوام جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کافی حد تک امام یوسف رحمہ اللہ کی اس بات پر عمل بھی کیا تھا۔ تو یہ دوسری معاشی ذمہ داری ہے، زمین کو آباد کروانا۔ ایسے ہی ایک اور رائے امام یوسف رحمہ اللہ نے خلیفہ ہارون رشید کو یہ دی تھی کہ وہ نئی نہریں کھدوائے، کیونکہ اگر نئی نہریں کھدوائے گا تو جو بنجر اور بے آباد زمینیں ہیں، مردہ ہو چکی ہیں، وہ زرخیز ہو جائیں گی اور قابل کاشت ہو جائیں گی، پھر ان پہ کاشت کی جائے گی، فصلیں ہوگی، اناج ہوگا، غلہ ہوگا، اور پھر ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔
ایسے ہی نئی نہریں کھدوانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ترغیب خلیفہ کو دی ہے کہ وہ جو پرانی نہریں ہیں ان کی مرمت کی جائے، ان کی جہاں ضرورت ہو وہاں پر نئی تعمیر بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ مرمت بھی کی جائے، تاکہ جو ملک کی آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو یہ ایک ان کی رائے تھی، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک حکومت کی اور اسلامی سلطنت کی معاشی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ایک اور فکر امام یوسف رحمہ اللہ کی معاشی لحاظ سے وہ یہ تھی کہ ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات، یعنی کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان منصوبوں پر کام کرتے ہوئے ان کے اخراجات کون برداشت کرے گا اور کیسے وہ اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ تو سلطنت کو امام یوسف رحمہ اللہ نے بہت سی آراء دی ہیں کہ جو ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات ہو رہے ہیں وہ کیسے پورے کیے جائیں گے، جن میں سے ایک طریقہ امام یوسف رحمہ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ جو ناکارہ زمینیں ہیں ان کو آباد کیا جائے۔ تو اس حوالے سے امام یوسف رحمہ اللہ نے یہ رائے دی تھی کہ بنجر اور ناکارہ زمینیں جو ہیں ان کو آباد کیا جائے اور ان کی آباد کاری کے جو اخراجات ہیں وہ بیت المال سے ادا کیے جائیں۔ جب بیت المال سے ادا کیے جائیں گے اور وہ بنجر زمینیں آباد ہو جائیں گی، زرخیز ہو جائیں گی، تو پھر ان سے ملکی آمدنی میں ہی اضافہ ہوگا اور ملک ترقی کرے گا اور ملک خوشحال ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک دوسرا مشورہ جو بڑے منصوبے ہیں ان کے اخراجات کو برداشت کرنے کا امام یوسف نے یہ دیا کہ نہروں کی کھدائی کی جائے، نہروں کی مرمت کی جائے۔ تو جو بھی بڑے بڑے دریا ہیں ان سے نہریں نکالی جائیں، نئی نہریں کھدوائی جائیں، جو پرانی ہیں ان کی صفائی کروائی جائے تاکہ ان سے پانی آسانی کے ساتھ نکل سکے اور رواں دواں ہو سکے، زیادہ پانی جو ہے کھیتوں کو اور زمینوں کو پہنچ سکے۔ تو جو بڑے بڑے دریا ہیں ان سے نہریں نکالی جائیں، اور اگر ان دریاؤں یا نہروں کی صفائی کی ضرورت ہو تو ان کی صفائی کی جائے، ان کو کشادہ کیا جائے۔ اور ایسے ہی اس صفائی پر یا کھدائی پر جو اخراجات آئیں گے ان اخراجات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ریاست کے خزانہ سے ادا کیا جائے گا اور دوسرا حصہ وہ لوگ ادا کریں گے جو ان نہروں سے استفادہ کریں گے۔ تو یہ جو نہروں کے اخراجات ہیں ان اخراجات کو امام یوسف رحمہ اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کتنی آسانی اور سہولت والی بات کر دی ہے کہ نہروں کی کھدائی ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ترقیاتی منصوبہ ہے، لیکن اس کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں، امام یوسف رحمہ اللہ نے رائے دے دی ہے۔ ایسے ہی کھالوں کی تعمیر کے جو اخراجات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نالیاں نہروں سے نکالی جاتی ہیں ان کو کھال کہتے ہیں، تو جو مطلب کہ کھیتوں تک پانی پہنچاتے ہیں، نہروں کے سے پانی نکل کر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے کھیتوں تک جاتا ہے پانی، تو ان نالیوں کی جو تعمیر کی ذمہ داری ہے یہ ان لوگوں پر ہے جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں، جو ان نالیوں یا کھالوں کو استعمال کریں گے اس کے اخراجات بھی وہی لوگ برداشت کریں گے۔ تو دیکھیں اس طریقے سے حکومت بھی سپورٹ کر رہی ہے، عوام بھی سپورٹ کر رہی ہے، تو مل ملا کر معاشی ترقی ہو رہی ہے اور ملک کو اور عوام کو دونوں کو خوشحالی نصیب ہو رہی ہے۔ تو یہ امام یوسف رحمہ اللہ کی آراء تھیں کہ جی جو بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اخراجات کون ادا کرے، تو امام یوسف رحمہ اللہ نے کتنی بہترین آراء دی ہیں۔ ایسے ہی خراج کے حوالے سے امام یوسف رحمہ اللہ کی آراء ہیں کہ جی خراج کتنا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، خراج کے متعلق کیا تصورات ہیں، تو امام یوسف رحمہ اللہ نے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خراج کہتے ہیں کہ جب مسلمان کسی غیر مسلم علاقہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو چاہے کسی معاہدے کے ماتحت ہو، تو اس علاقے کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ اسلامی حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں۔ اب اسلامی حکومت ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو خود استعمال کرے، خود ان پہ کاشت کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت وہ زمینیں ان کے مالکان کو ہی لوٹا دیتی ہے اور مالکان سے پھر فصل کا ایک مخصوص حصہ وصول کرتی ہے اور اس مخصوص حصے کو خراج کہا جاتا ہے۔ تو خراج کے حوالے سے امام یوسف کی جو آراء ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ خراج کا تعین بالکل نہ کیا جائے۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے یہ رائے دی ہے کہ خراج کا تعین نہ کیا جائے کہ جی اتنا فیصد خراج دیا جائے گا یا اتنے درہم خراج دیا جائے گا، اس طرح کا تعین نہ کیا جائے، بلکہ پیداوار کی شرح پر اس کا تعین کیا جائے کہ جو پیداوار ہوگی اس کی ایک خاص شرح جو ہے وہ لے لی جائے گی۔
ایسا نہیں کہ جی بس متعین کر دیا اتنے درہم دے دیں اتنے دینار دے دیں، نہیں، اس طرح کرنے سے امام یوسف رحمہ اللہ نے بتلایا ہے کہ جو سلطان ہے اور بیت المال ہے، اسلامی سلطنت ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، مطلب پیداوار زیادہ ہو جائے اور پرسنٹیج کم ہو یا وہ جو متعین مقدار ہے وہ کم ہو، تو اس طریقے سے بیت المال کو ہی ظاہری نقصان ہوگا۔ اور اس طریقے سے بعض دفعہ پھر اگر پیداوار کم ہوئی ہے تو پھر مالکان کو بھی نقصان ہوتا ہے، پھر جو ہے آپس میں جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے امام یوسف رحمہ اللہ نے یہ رائے دی کہ خراج کا تعین نہ کیا جائے، ہاں پیداوار ہو جائے پھر اس کی ایک خاص فیصد خاص شرح جو ہے وہ لے لی جائے۔ اور جو یہ بات امام یوسف رحمہ اللہ نے کی ہے نا کہ جی خراج کو متعین نہ کیا جائے، یہ اس وجہ سے کہ غلہ یا اناج مہنگا ہوتا رہتا ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ کہنا ہے کہ اناج مہنگا بھی ہوتا ہے اور سستا بھی ہوتا ہے، اور اس لیے مہنگا یا سستا ہونے کی صورت میں فریقین میں سے کسی ایک کو لازمی نقصان ہوگا، اور نقصان کی صورت کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، نہ تو سلطان کرے گا اور نہ عوام کرے گی۔ تو اس لیے جو فساد کی جڑ ہے نا خراج کا تعین، اس کو ہی ختم کر دیا جائے، متعین نہ کیا جائے، ہاں جو پیداوار ہے اس کی شرح کے اعتبار سے لے لیا جائے۔ تو یہ بات امام یوسف رحمہ اللہ نے اس لیے کی ہے کہ تاکہ کسی ایک فریق کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو یہ کچھ ان کے نظریات تھے معیشت کے حوالے سے، معاشی نظریات جن کو ہم کہتے ہیں، معاشی افکار کہتے ہیں۔ کچھ کا تذکرہ ابھی ہم نے کر لیا ہے، بقیہ کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے امام یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کے معاشی افکار میں سے ایک فکر ان کی اسلامی حکومت کی معاشی ذمہ داریاں، کہ اسلامی حکومت کی معاشی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ ایک معاشی ذمہ داری عوام کی فلاح و بہبود، ایک معاشی ذمہ داری زمین آباد کروانا، ایک معاشی ذمہ داری نہریں کھدوانا، یہ اسلامی حکومت کی معاشی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے امام یوسف رحمہ اللہ نے ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کے بارے میں بھی بادشاہ کو، حکمران کو آراء دی ہیں کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں۔ تو ناکارہ زمینوں کی آباد کاری کے اخراجات کے حوالے سے امام یوسف نے بتلایا کہ یہ بیت المال سے ادا کیے جائیں گے۔ نہروں کی جو کھدائی ہے، نہروں کی کھدائی کے حوالے سے جو اخراجات ہیں وہ آدھا بیت المال ادا کرے گا اور آدھا وہ لوگ ادا کریں گے جو پانی استعمال کریں گے۔ ایسے ہی جو نالوں کی کھدائی ہے اور چھوٹی جو نہریں ہیں پانی کی، ان کی کھدائی ہے تو ان کے اخراجات کسان برداشت کریں گے جو ان کا پانی استعمال کریں گے۔ ایسے ہی خراج کے حوالے سے امام صاحب نے آراء دی ہیں کہ خراج کا تعین نہ کیا جائے، اور تعین نہ کرنے کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ غلہ چونکہ سستا مہنگا ہوتا رہتا ہے تو اس لیے کسی ایک فریق کو نقصان ہوگا، تو نقصان سے بچنے کے لیے غلے کا اور خراج کا تعین نہ کیا جائے، بلکہ جب پیداوار ہے اس کی شرح کے اعتبار سے لے لیا جائے۔ تو یہ کچھ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو لہٰذا پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی حضرت امام یوسف رحمہ اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے ان کے معاشی افکار کی تفصیلات بیان کریں۔ تو یہ امام یوسف رحمہ اللہ کا جو تعارف ہے یہ ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں، اور ان کے معاشی افکار کی کچھ تفصیلات آج کے سبق میں ہو چکی ہیں۔ ایسے ہی دوسرا سوال جو صرف معاشی افکار کے حوالے سے ہے کہ امام یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار پر تفصیل سے بحث کریں، تو کچھ جو معاشی افکار ہیں وہ آج ہم نے ذکر کیے ہیں، بقیہ انشاءاللہ آگے کریں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 12 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور امام یوسف رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ یہ ہم پیش کریں گے اگلے سبق میں۔ گویا کہ اگلا سبق آج کے سبق کا حصہ سوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔